السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بحوالہ کہ وطر پڑھتے ہیں تو تیسری رکعت میں رفع دان کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وطر کس نے ادا پہلے کیے ہیں تو رفع دان کا اصل وجہ کیا ہے؟ کس نے پہلے رفع دان کیا؟ اس کی وضاحت فرما دے۔ دوسرا، جو ہم نماز پڑھتے ہیں، سنتے پڑھتے ہیں، نوافل یا وطر وغیرہ ہر رکعت میں صورت ملائی جاتی ہے، لیکن فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت نہیں ملائی جاتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دونوں مسائل مہربانی فرما کے حل کر دیں، وضاحت فرما دیں، مہربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے دو سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ وطر کے اندر جو ہے وہ رفع یدین کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وطر کے اندر رفع یدین کیا ہے اور اس کے اوپر ہمیشگی فرمائی ہے، یعنی ہمیشہ آپ نے ایسا ہی کیا ہے، اس لیے ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے، آپ جس طرح فرمائیں گے اسی طرح ہی ہم کریں گے۔ بڑی دلیل تو یہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایسا ہی فرمایا ہے، ایسا ہی ہم کریں گے۔ دوسرا سوال کہ ہم فرض نمازوں کی جو دو رکعتیں ہیں آخری، اس میں صورت کیوں نہیں ملاتے؟ دیکھیں، جب نماز کی فرضیت کا حکم آیا تھا تو دو فرض اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ یہ فرض ہیں، دو رکعت جو ہیں وہ فرض ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو رکعت جو ہیں وہ اپنی طرف سے ملا لیے، اس لیے 4 فرض بن گئے، اور دو جو پہلے رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں صورت ملائی جاتی ہے، دو جو بعد میں پڑھی جاتی ہیں اس میں صورت نہیں ملائی جاتی۔ اگر کوئی ملا لیتا ہے تو نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جو 2 رکعتیں ہیں اس میں صورت نہیں ملائی، ہم بھی نہیں ملا رہے، پہلی 2 رکعتوں میں ملائی ہے، ہم بھی ملا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔